ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جب کبھی بھی کسی بھی انسان کو کوئی ہیلتھ کا ایشو پیش ہے، کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی علامت ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ جسمانی علامت کا جب ہم کوئی سگنیفیکنس یا اس کی میننگ تلاش کرتے ہیں، تو ایک چیز نفسیاتی طور پہ ہم نے دیکھی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے جو سب سے خطرناک ترین بیماری ہوتی ہے اس کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کسی کو چیسٹ پین ہو رہی ہے تو وہ جو زیادہ کامن جو کہ 90% لوگوں میں علامت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، سمپل فلو کی وجہ سے ہو سکتی ہے، سائنوسائٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، معدے کا کوئی مسئلہ ہو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، پٹھوں کا کوئی کھچاؤ ہو اس کی وجہ سے چیسٹ پین ہو سکتی ہے۔ جی ان سب چیزوں کو ہم اگنور کرتے ہیں، ہم اس کا ایک جو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں صرف ایک چیز کے لیے، اور وہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک، کہ اگر چیسٹ پین ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی چکر آ جاتے ہیں، ہمیں چیزیں ہلتی ہوئی یا وائبریٹ کرتی ہوئی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں، آنکھوں کے سامنے دھندلا پن نظر آتا ہے، یا سر درد شروع ہو رہا ہے، تو اس کا بھی ہم کوئی جو موسٹ کامن کاز ہے اس کو چھوڑ کے سیدھا ہم نے یہ نتیجہ نکالنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ برین ٹیومر کی کیفیت ہے۔ اسی طرح کوئی بھی علامت لیں، کینسر موسٹ کامنلی ہم وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہارٹ اٹیک وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، برین ٹیومر وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خطرناک ترین بیماریاں جن کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور ان کے ساتھ جو ایک انسان کی جو جان جانے کے جتنے اس کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہیں، تو وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو اس میں آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ہم اپنے لیے خطرناک چیز جو ہے نا وہ آپٹ کرتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کر کے اپنے اوپر ایک حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسانی ذہن ایک بہت کمپلیکس ہے اور اس میں بہت سے نفسیاتی پروسیس جو ہے نا وہ آپریٹیو ہوتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کی اس میں انپٹس جا رہی ہیں، انوائرمنٹ کی انپٹس جا رہی ہوتی ہیں، ہماری جو براٹ اپ ہوتی ہے، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، جو اس وقت انوائرمنٹ کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، ہماری فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، فیوچر پلاننگ ہوتی ہے، ماضی کے گلٹ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اس کا ایک امپرسیپٹیبل وے میں جو ہے نا فیڈ بیک چل رہا ہوتا ہے، اور بڑے ایک ایکٹیولی ڈائنامک طریقے سے جو اندر نیورونل سرکٹس ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں جب کوئی بھی تکلیف ہمیں ہوتی ہے، لیٹس سے کسی چیسٹ پین کی ہم بات کریں، تو تین چیزیں اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، تین چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک فیئر ہوتا ہے، کوئی بھی علامت پیدا ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ہمارے اندر ایک فیئر پیدا ہوتا ہے کہ جی واٹ اٹ کوڈ بی لائک، یہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی علامت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں بیسیکلی کیا بتا کے جاتی ہے، یہ بتا کے جاتی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو جس رینک پہ رکھ رہے ہیں ایکچولی آپ کی ورتھ وہ نہیں ہے۔ ہمیں ہماری جو ایک ولنریبلٹی ہے وہ ہماری ایکسپوز ہو جاتی ہے، ہمیں وہ علامت یہ ایک جھٹکا دیتی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو جس مقام پہ سمجھ رہے ہیں شاید ایسا نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ہمیں احساس دلا کے چلی جاتی ہے، ایک تو خوف، دوسرا یہ احساس کہ جی ہم اپنے آپ کو جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں وہ شاید ہے نہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ری ایشورنس، کوئی بھی علامت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کی نفسیاتی طور پہ میرے اندر یہ ارج پیدا ہوگی، کسی بھی انسان کے اندر یہ ارج پیدا ہوگی کہ اس کا کوئی حل، پازیٹیو حل، ایسا حل جو کہ زیادہ جس کے نیگیٹو کانسیکوینسز نہ ہوں وہ مجھے کوئی بتائے۔ یہ تین چیزیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں۔ اچھا، جب ہم اپنے لیے کوئی علامت پیدا ہوتی ہے اور پھر اپنے لیے جو خطرناک ترین ایک النس یا ڈیزیز سلیکٹ کر کے اپنے اوپر لاتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ تین جو سائیکولوجیکل میکنزم ہے نا، ان کے حوالے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایک بیماری، مثال کے طور پہ ہارٹ اٹیک، اب میں ذہن میں لے کے بیٹھ گیا ہوں کہ ہارٹ اٹیک یہ اصل میں اگر اب ڈیفنس میکنزم جو برین پہ آپریٹو ہوتے ہیں، اصل میں ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں خدا را کوئی آ کے ہمیں یہ آ کے بتا دے کہ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ ہارٹ اٹیک
ٹاپ سے ہٹا دیں, باقی جتنی بھی النیسز ہیں وہ میں ڈیل کر لوں گا. وہ بگ ڈیل میرے لیے نہیں. اصل میں یہ جو نفسیاتی طور پہ چل رہا تھا, کوئی یہی ایک تھیم میرے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہارٹ اٹیک کو ہٹا دیا آپ نے, کوئی بھی آ کے مطلب ڈیسپریٹلی وی آر وشنگ کہ کوئی آ کے بتائے کہ جی نہیں یہ کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے نا, اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بنیادی طور پہ یہ چاہ رہے تھے کوئی آ کے میرا جو فیئر بلڈ اپ ہو گیا اس کو ختم کرے. وہ ختم کیسے کرے؟ سب سے جو خطرناک ترین اپنے لیے میں نے سلیکٹ کر لی ہے ڈیزیز, اس کے بارے میں کوئی بتا دے. باقی جتنے بھی میرے فیئرز ہیں, جتنے بھی اپریہینشنز ہیں, وہ ود پیسج آف ٹائم میں مینیج کر لوں گا. اب یہ وہ فیز ہے جس میں ری ایشورنس کا بہت اہم رول آتا ہے, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ری ایشور کریں کسی کو تو اس کی جو بیس ہے, جس ایویڈنس پہ آپ ری ایشور کرنے جا رہے ہیں وہ سالڈ ہونی چاہیے, اور وہ میچور ری ایشورنس ہونی چاہیے, وہ ویل ٹائمڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جی آپ نے پری میچورلی کسی کو ری ایشور کرا دیا, آپ کے پاس پوری انفارمیشن نہیں تھی, آپ نے النس کو نہیں سمجھا تھا تو آپ نے ری ایشور کرا دیا, تو اس کے کانسیکوینسز مریض کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا اس کی جو امپلیکیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو بھی فالس ری ایشورنس دینے میں ماہر ہوگا, جنرلی اسپیکنگ ہم ہیلتھ اپنے سسٹم کی بات کر رہے ہیں, جو انڈیویجول جو پریکٹس فالس ری ایشورنس دینے میں سوئفٹ ہوگی اور ہائی رائزنگ ایک ری ایشورنس دے گی اور پری میچور ایشورنس دے گی, وہ شارٹ ٹرم میں بڑی سکسیزفل ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ارد گرد ہمارے جو نان پروفیشنل ایک طرح سے پریکٹس چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں بنیادی تھیم یہی ہوتی ہے کہ جی آپ نے جتنی بھی سیریس النس ہے وہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ جی اس کا ایکچولی آؤٹ کم کیا ہوگا. وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ستہ خیرہ سب بھی ٹھیک ہوگا, کوئی ایشو نہیں ہے, دعا کریں آپ سب بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دعا اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہماری فیئر, ہماری ذات کی جو ایک اس وقت ایک ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہوتی ہے, کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہماری جتنی ہم ذات کو ایک بہت بڑا سمجھ رہے تھے کہ شاید اتنی اہمیت نہیں ہے اس کی, یہ تو ختم ہونے چلی ہے ود اونلی ون النس. ایک یہ, اور تیسرا وہ جو ری ایشورنس ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ساری, کہ وہ ان تینوں چیزوں کو ملا کے وہ کیا کرتے ہیں کہ فالس ری ایشورنس کا ایک بت کریٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. جب وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو گئیں. ایکچولی ہم اپنے ان فیئرز کو اس فالس ری ایشورنس کی بوگی میں رکھ کے چل پڑتے ہیں. اس کا کانسیکوینس کیا نکلتے ہیں وہ ان کا کنسرن نہیں ہوتا, چونکہ آپ تو گئے وہاں پہ, انٹریکشن ایک ہوئی, اس کے بعد رات گئی بات گئی. لیکن جب ہم میڈیکل پریکٹس میں ہوتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کسی بھی النس کی جو فالس ری ایشورنس ہے اس سے بچا جائے. ری ایشور آپ اس وقت کریں جب آپ کے پاس پراپر انفارمیشن ہو, when you have well understood the nature of illness, آپ کو پتہ ہو کہ illness ایکچولی ہے کیا, مریض کی نوعیت کیا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو پروگنوسس کا پتہ ہو کہ اس illness کے کیا کیا کانسیکوینس ہو سکتے ہیں, کتنے چانس ہوتے ہیں سروائیول کے یا اس ڈیزیز سے نکلنے کے, اور یہ بھی پتہ ہو کہ جی کس سیٹنگ میں کس انڈیویجول کو کتنی انفارمیشن آپ نے کنوے کرنی ہے. یہ جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے تو اس کے بعد چیزیں جو ہے نا وہ, اگر آپ نے ایشورنس پہلے ری ایشورنس پہلے کرا دی تو اس کے بجائے اس کے پازیٹیو کانسیکوینس ہو, مریض کے لیے تباہ کن ہوتی ہے. تو امید ہے کہ اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے کولیگ ہیں ری ایشور کراتے ہوئے ان چند چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیں گے.